السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں محترم مفتی قوی صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک شہری ہیں اور بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں تو کم ہوگا. تو آج پہلی بار ایسا موقع ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ان کو دعوت دی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ بہت دیکھے جاتی ہیں. اور مفتی قوی صاحب، آپ کا خوش آمدید. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 شادیوں کی کم سے کم اجازت اور مرنے کے بعد 70-72 حوریں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. سب سے پہلے تو میں تو زیادہ ہی لمبا چلا گیا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ کی ہے، کس شہر سے آپ کی وابستگی ہے، کہاں آپ پیدا ہوئے. تھوڑا سا جو بیسک انٹروڈکشن ہے پلیز وہ کرائیں. شکریہ. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے، کیونکہ میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. سلسلہ چشتیہ کی ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، اس کا میں صاحب سجادہ ہوں. تو اس لیے ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں اور اندرون سندھ میں اور شمالی بلوچستان میں جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو احترام کی وجہ سے ہاتھ جوڑ کر اور ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم، گردن بھی جھکا کے، جس طرح کا انداز ہمارے جاپان کے لوگوں کا ہے. تو چونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، تو اس لیے میں بھی ہاتھ باندھ کر تمام سننے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم بھی کہتا ہوں، گڈ نائٹ بھی کہتا ہوں، اور اس کے مطابق ہر ایک کے عقیدے اور دھرم کے مطابق اسے سلام بھی پیش کرتا ہوں. میرا تعلق ملتان سے ہے. الحمدللہ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے دارالعلوم اور خانقاہ میں حاصل کی. پھر اس کے بعد ہمارے اہل دیوبند کا سب سے بڑا جو دینی مدارس کا ایک نیٹ ہے، اس کا نام ہے وفاق المدارس. وہاں کے میں نے آخری جو امتحان تھا وہ دیا، جس میں پورے وفاق کے اندر دوسرے نمبر پہ آیا. اس کے بعد پھر میں ضیاء الحق جو تھے اس زمانے میں جنرل اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے جو تھا نظم، اس کے مطابق میں مدینہ یونیورسٹی گیا. وہاں میں نے قاضی کورس کیا، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ یونیورسٹی جو ہے مدینہ منورہ میں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، وہاں میں نے قاضی کورس باقاعدہ کیا. وہاں کی ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے کیسز سنے. عربی میری چونکہ بہت اچھی تھی، اس لیے میں ججز کے ساتھ بیٹھتا تھا. پھر میں 5-6 دفعہ جناب مصر کا میں نے سفر کیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ایجپٹ جو ہے وہ علم کا مرکز ہے. وہاں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے ہاں میں رہا، ان سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا. تو اسی برکت سے میں نے سن 2000 میں پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک فتوے کا شعبہ تھا، اس کو میں پھر ایک نئی لائن سے لے آیا، اور اس کا میں نے عالمی عدالت انصاف کے نام سے کام شروع کیا، یعنی اسلامی عدالت انصاف. تو عالمی عدالت انصاف کے طرز پر میں نے اس کا نام رکھا اسلامی عدالت انصاف. اس میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں، 2 سال کی بچی، 3 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی بچی، اس کو وٹے سٹے کی بنیاد کے اوپر اس کا نکاح کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی سمجھے بیماری تھی، اور شریعت کے نام پر یہ بیماری جو تھی وہ دیہاتوں میں موجود تھی. تو مفتی عبدالقوی نے اس پر رسالہ لکھا کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ اب تک سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جن کا نکاح بچپنے میں ہوا تھا. ان کے بڑے ہونے کے بعد، 18 سال سے زیادہ عمر پانے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد، عاقل و بالغ ہونے کے بعد، الحمدللہ ان کا ہم نے وہ نکاح جو وٹے سٹے کی بنیاد پر بچپن میں ہوا تھا، خواہ باپ نے کیا تھا، خواہ دادا نے کیا تھا، خواہ نانے نے کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا، ہم نے اس نکاح کو ختم کیا، اور اپنی اسلامی عدالت کی برکت سے اس بچی کو آزادی دی. اور پھر بچی نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا اور رغبت سے دوسرے مسلمان سے نکاح کیا. اسی طریقے کے اوپر ہمارے یہاں 3 طلاقوں کا بڑا مسئلہ تھا، اور آپ کے وہاں جو موجودہ حکومت ہے مودی صاحب کی، انہوں نے بھی ایک قانون بنایا تھا کہ 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق کے حوالے سے ہم نے اس کی ذرا سمت صحیح کی. ہم نے کہا کہ کیفیات یعنی ریزنز جن کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی، تو ہم نے 1، 2، 3 کا جو عدد تھا اس میں جانے کی بجائے ہم نے ریزن کو دیکھا، اسباب کو دیکھا، کیفیات کو دیکھا. اس پر میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. الحمدللہ اس کے ہمارے 3 مراکز ہیں، ایک ملتان شریف میں، ایک اس کے ساتھ ہے جھنگ صدر، یہ جھنگ فیصل آباد کے قریب ہے، وہاں ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے. مہینے میں 2 دن، ہر چاند کا تیسرا جمعہ اور ہفتے کا دن میں وہاں ہوتا ہوں. پھر یہاں جو ہماری ریاست بہاولپور ہے،
اس کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن سے ہمارے جد اعلیٰ نے فیض پایا، اس کا نام ہے خیر پور ٹامے والی، تو وہاں بھی ہماری اسلامی عدالت ہے۔ پھر اس کو جب میں یورپ کے اندر گیا تو اب الحمدللہ اسلامی ریاست کے نام سے، اسلامی جو ہے نظام قضاء کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ کے انڈیا کے اندر بھی ہمارے کچھ علماء نے اس پر کام کیا ہے کہ آج کا زمانہ فتوے کا نہیں ہے، آج کا زمانہ قضاء کا ہے، اور قضاء بالکل آسان ہے۔ جب آپ دونوں فریقوں کا موقف سن لیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ آپ کی حیثیت مفتی کے ساتھ ساتھ قاضی کی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ اس وقت مسلمان قاضی ہوتے ہیں، مسلمان جج ہوتے ہیں، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کی بڑی حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ بہرحال میں حافظ قرآن بھی ہوں، فاضل پرشن بھی ہوں، پھر پورا درس نظامی بھی میں نے پڑھا، پھر جناب میں نے فتوے کا کورس مدینہ یونیورسٹی سے بھی کیا، اور جامع ازہر کے اساتذہ سے بھی میں نے اکتساب فیض کیا۔ الحمدللہ آج اسی کی برکت ہے کہ مفتی عبدالقوی اسلامی عدالت انصاف جو پاکستان میں 3 جگہ پہ کام کر رہی ہے، اس کا میں چیف قاضی بھی ہوں۔ 3 طلاقوں کے باوجود لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں۔ 55 کے نکاح کے باوجود جو عاقلہ و بالغہ بچیاں ہیں ان کے گھروں کو بھی اسلامی عدالت انصاف کی برکت سے آباد کر رہا ہوں۔ باقی الیکٹرانک میڈیا کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے فتاوی بھی آتے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کی خواتین کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے جو سیکنڈل کہہ دیں یا کیا کہہ دیں، بہرحال وہ بھی جناب میرا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال میرا اپنا جو موضوع ہے وہ فقہ ہے، وہ حدیث ہے، اور الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں پاکستان کے اندر کہ مفتی عبدالقوی کے بارے میں اہل تشیع بھی مجھ سے پیار رکھتے ہیں، اہل سنت بھی مجھ سے بہت زیادہ عقیدت و پیار رکھتے ہیں، علماء دیوبند کے ہاں میں چونکہ پڑھتا رہا ہوں، دیوبند کے عوام بھی اور علماء بھی مجھ سے پیار رکھتے ہیں، چونکہ میں فیصل آباد میں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں رہا تو اس لیے اہل حدیث علماء بھی اور سلفی علماء بھی، سعودی علماء بھی۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میں 3 دفعہ ربوے میں گیا ہوں۔ پروفیسر حافظ مظفر احمد، یہ ہمارے جو قادیانی حضرات ہیں ان کے سب سے بڑے عالم ہیں، مربی ہیں، وہ میرے ہم سبق ہیں، تو ان کی دعوت پر میں 3 دفعہ جناب ربوے میں گیا ہوں۔ انہوں نے جو کتابیں مجھے دیں وہ بھی میں نے قبول کی، اور اس کے اندر خاص طور پہ تفسیر کبیر جو ہے وہ میرے مطالعے میں رہتی ہے۔ اسی طرح باقی کتابیں بھی جو عربی اور فارسی میں مرزا صاحب کی یا ان کے جناب وابستہ لوگوں کے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مفتی عبدالقوی اس بات پہ جتنا فخر کرے وہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے مجھے طالب علمانہ زندگی دی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور عوام میں ایک پسندیدہ شخصیت کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ محترم مفتی عبدالقوی صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم 1-1 منٹ کی آڈیو کریں گے تو جواب میں آپ 1-1 منٹ کی کیجیے، یہ ہمارے گروپ کا مزاج ہے سر۔ تو آپ سے کیونکہ مختصر باتیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ باتیں کریں، تو مذہب یا دھرم کو تو نہیں لائیں گے، بٹ اتنا ضرور پوچھیں گے سر، جیسے کہ آپ مفتیان کرام اور عالم لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو یہاں پہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں ایک ساتھ، اور جنت میں جا کے 72 حوریں ملیں گی۔ تو ماشاءاللہ آپ جیسی ہستی تو دل میں سوچتی ہوگی کہ تم لوگ مرنے کا انتظار کرتے رہو، ہمارے پاس تو دنیا میں ہی 70-72 یا زیادہ ہیں۔ اس بارے میں آپ کے کمنٹ سر، آپ کو ماشاءاللہ خدا نے کتنی حوریں عنایت کر دی ہوں گی سر، بتائیے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں پاکستان کی بھی یہی کیفیت ہے، باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ہاں، کہ ہر ملک کے قانون اور ہر ریاست کے قانون کے مطابق ہر شخص صرف ایک شادی کر سکتا ہے۔ یہی حالت عالم عرب کی ہے، اور یہی کیفیت پاکستان کے اہل قانون کی ہے، اور یہی جناب صورتحال آپ کے انڈیا کی ہے۔ اب مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ شادی ایک۔ اب شادی کیا ہے؟ شادی کا معنی یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی۔ اب اس میں کسی دین اور دھرم کو لے کے نہیں آ رہا، جو دین جس دھرم سے ایک آدمی کا تعلق ہے، محترم کا اور محترمہ کا، یعنی آپس میں زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کی رضامندی دوسرے نمبر کے اوپر کم از کم، اور ہر دھرم کے اندر یہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے کہ فلاں صاحب کا نکاح ہے، فلاں صاحب کی شادی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اعلان عام، کہ پتہ ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی صاحب جب اپنے بیٹے کا شادی اور نکاح کر رہے ہیں
تو اتنے سینکڑوں لوگ ہوں گے جناب بارات میں اور اتنے سینکڑوں لوگ ہوں گے ولیمے میں۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تو اس کے اندر میں نے ایک حکیمانہ بات کی جسے عالم عرب نے بڑا پسند کیا کہ الزواج واحد والنکاح مثنی و ثلاث و رباع، کہ قرآن کے مطابق ہم نے چونکہ جو ہمارے جذبات ہیں ان کے احترام میں ہم نے بد اخلاق بھی نہیں بننا اور بد کردار بھی نہیں بننا۔ میرا فتویٰ بھی یہی ہے کہ میرے دور کے اندر بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچنے کے لیے، گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے آپ نکاح کو آسان کر دیں۔ اور نکاح کا کیا معنی ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور دو گواہ، نہ اس کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے اعلان عام کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کو جناب گواہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر یہ ہے کہ جناب میری پہلی گھر والی اور میرے پہلے سسرال والے کے دلوں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، ان کو دکھایا جائے۔ جس طرح دل کو دکھانا جو ہے یہ حرام ہے، اور نکاح کرنا سنت ہے۔ ایک سنت کی وجہ سے کیوں میں اپنی اہلیہ جو پہلی ہے ان کا اور میں اپنے سسرال کا، حتیٰ کہ میں اپنے گھر والوں کا، اپنی برادری کے دل کو دکھاؤں؟ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے فتوے کے مطابق شادی ایک ہوگی اور نکاح 2 3 4 ہوں گے، اور نکاح کے لیے کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی، میکسیمم اس کے اندر 2 گواہ۔ اس طرح ہم بد اخلاقی سے بھی بچ جائیں گے، بد کرداری سے بھی بچ جائیں گے۔ آج الحمدللہ عالم عرب کے اندر اور بالخصوص یورپ کے اندر جتنے میرے بچے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہ اسی میرے فتوے پر عمل کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے اوپر یہ منفی اثر مرتب نہیں ہوتا کہ جب بیوی ان سے علیحدہ ہو جائے تو پھر ان کی پراپرٹی بھی آدھی لے جائے، ان کا بینک بیلنس بھی آدھا لے جائے، کیونکہ صرف 2 گواہ ہوتے ہیں، محترم اور محترمہ کی رضامندی ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ جب تک محترمہ رہے اور جب جانا چاہے ٹاٹا ٹاٹا، کیونکہ یورپ کے اندر نہ تنسیق کا کوئی قانون ہے، نہ خلو کا قانون ہے، صرف اور صرف علیحدگی کا ہے۔ تو اس لیے یورپ کے اندر رہنے والے جتنے میرے مسلمان بچے ہیں، خواہ وہ انڈین ہیں، خواہ بنگلہ دیش کے ہیں، خواہ جناب پاکستانی ہیں، حتیٰ کہ اہل عرب ہیں، وہ میرے فتوے پر ہی عمل کر کے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 بااعتماد گواہ۔ محترم مفتی صاحب، ماشاءاللہ ایک کافی لبرل آدمی ہیں آپ، اور کافی آپ کے خیالات سن کے خوشی ہوتی ہے سر۔ فی الحال بات ہو رہی ہے شادی کی اور نکاح کی، تو شادی کے کانسیپٹ میں آپ ملٹی ریلیجن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر جیسے کہ آپ نے کہا محترم اور محترمہ، اگر یہ دونوں الگ الگ مذہب کی ہوں تو کیا آپ شادی کو اجازت دیں گے آپ جیسے لبرل آدمی، یا منع کریں گے سر؟ خواہ محترم کسی بھی ریلیجن کا ہو اور محترمہ کسی بھی ریلیجن کی ہو، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، یا بس اتنا کہیں گے کہ 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ بلاؤ اور نکاح کر لو، یا جس حساب سے بھی دونوں کا عقیدہ ہو یا جس طریقے سے کرنا چاہتے ہو سر بتائیں؟ شکریہ۔ اہل اسلام کے لیے رہنمائی کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ کا قرآن، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن حکیم سب سے پہلے اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے دلیل کے حوالے سے، ہمارے اسلام کے حوالے سے مضبوط اور مستند جو ہمارے پاس نعمت ہے اس کا نام ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ، یعنی جو ہاتھ سے خود ذبح کرے، چاہے وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک کرسچن یا ایک یہودی جو ہے وہ یقیناً جب ایک جانور کو ذبح کرے گا تو اس نے بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھنا، وہ اپنے عقیدے پر ہے، اور عقیدہ بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، ان کا جو عقیدہ ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ 1/3 کے حوالے سے ایک اللہ ہے، ایک سیدہ مریم ہے اور ایک حضرت یسوع مسیح ہے۔ اس عقیدے کے باوجود میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ، یعنی ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اسی طرح میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح درست ہے۔ اب میرے زمانے کے اندر، چونکہ میں بڑی توسع کے ساتھ پوری دنیا میں گیا ہوں، سب بڑے بڑے سکالر سے ملا ہوں، اس وقت 2 لوگ بڑے نام ہیں ان کا جب دین اور دھرم کی بات ہوتی ہے۔ ایک ہمارے پاکستان سے تھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، میں ان سے فرانس میں جا کے ملا، فرانس کے اندر وہ ہجرت کر کے گئے اور وہی انہوں نے وفات پائی۔ ان کی تحقیق اور آپ کے انڈیا کے
ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ بھی بہت بڑا نام ہے دین اور دھرم کے حوالے سے. تو ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو کتاب ہے وید، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہامی کتاب ہے. اور ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو ہندو حضرات کے پاس جو کتاب ہے جو ہے وہ الہامی کتاب ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہندو حضرات ہیں اس کے اندر بر صغیر میں اور خاص طور پہ انڈیا میں رہتے ہیں، وہ جب اہل کتاب ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا اور ان کے ساتھ نکاح بھی اہل اسلام کا درست ہو جائے گا. اور ان کی بڑی اعلیٰ ترین دلیل ہے. آپ کہتے ہیں جی بات مفتی صاحب لمبی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب علمی حوالے سے مطالعے کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو آپ ہر بات کو دلیل کے ساتھ بتانا ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کے گروپ کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے گروپ میں بہت بڑی تعداد اہل علم کی ہے اور وہ لوگ ہیں جو دین اور دھرم کو جانتے ہیں اور ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. ان کی بڑی بہترین دلیل ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے فراز میں یہ بات بتائی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات تو آپ نے خود سنی انڈیا کے اندر. انہوں نے کہا کہ وہ کتاب جو دو چیزیں بتائے کہ ایک ہے، چاہے اوپر والا کہیں، چاہے اس کو گاڈ کہیں، چاہے اس کو اللہ کہیں، چاہے اس کو خدا کہیں، وہ بھی الہامی کتاب ہوتی ہے. جو ایک آنے والی سات پاک کی خوشخبری سنائے، وہ بھی جناب الہامی کتاب ہوتی ہے. تو انہوں نے ثابت کیا کہ وید کے اندر جو ہے حضور کی، نبی رحمت کی تشریف آوری کا ذکر ہے، یعنی آپ ایک آنے والی ذات کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے. دوسرا اوپر والے کی بات ہے، ایک کی بات ہے، یکتائی کی بات ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں. اس لیے جب آپ کے سیف خان صاحب کا نکاح ہوا محترمہ کرینہ کپور صاحبہ سے، تو آپ کے وہاں کے دیوبند بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے جناب فتویٰ دیا کہ یہ نکاح درست نہیں ہے. تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں مفتی عبدالقوی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقابل ادیان، دین اور دھرم کے مطالعاتی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کی بجائے، دارالعلوم دیوبند کی بجائے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو بڑے مستند لوگ ہیں، جس میں ایک نام پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کا ہے اور دوسرا نام ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے. ان دونوں کا یہ موضوع ہے. ان کے مطابق چونکہ وید کے اندر جو ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کی شان وحدت بھی ہے، یکتائی بھی ہے، اور حضور کی تشریف آوری کی خوشخبری بھی ہے. تو اس لیے معنی یہ ہوا کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ سیف کا اور کرینہ کپور صاحبہ کا جو آپس میں نکاح ہوا ہے یہ جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ مسلمان اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہے. محترم مفتی صاحب، آپ نے ہندوؤں کو بھی اہل کتاب میں شامل کر لیا. ایک سمپل سا سوال اور ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ مفتی صاحب کی سوچ اس میں بھی الگ ہے یا یہ کہ عام مسلمانوں والی ہے. آپ نے بتایا کہ نکاح اور شادی جائز ہے، آپ نے ہندوؤں میں بھی کہہ دیا، اہل کتاب یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی آپ نے کہہ دیا. بٹ کیا آپ یہ شرط تو نہیں لگائیں گے اور لوگوں کی طرح کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو جی شادی تو الاؤڈ ہے، بٹ لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی لے سکتے ہیں ہم، چاہے ہندوؤں کی چاہے یہودیوں کی. سر یہ دونوں سائیڈ ہے، مطلب آپ لڑکی اپنی بھی دے سکتے ہیں اہل کتاب کو، یعنی کہ چاہے وہ عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں یا ہندو ہوں، یا ون سائیڈ ٹریفک ہی چلانا پسند کریں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ جیسے کہ اگر آپ نے سیف علی خان صاحب کا نام لیا اور کرینہ جی کا نام لیا، بالکل شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس بچے بھی ہیں، لیکن اگر کیسے بتاؤں آپ کو کہ لڑکا ہندو ہوتا اور لڑکی مسلمان ہوتی تو سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج محترم مفتی قوی صاحب کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، جو کہ پاکستان کے ایک نمایاں شخصیت ہیں اور کافی اوپن خیالات کے سنے جاتے ہیں. بہرحال شادی اور نکاح کے سسٹم کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی. آج پہلی بار ایک مفتی آف اسلام سے ہم نے یہ بھی سنا کہ ہندو لوگ بھی اہل کتاب ہیں اور ان میں بھی شادی ہو سکتی ہے. مفتی صاحب نے انڈیا کے فلم انڈسٹری کے سیف علی خان صاحب اور کرینہ کپور جی کی مثال دی. تو باقی میں یہاں تو ہمارے یہاں کامن ہیں یہ باتیں، فلم انڈسٹری میں تو بہت ہی کامن ہے، بٹ اب تو ماشاءاللہ عام شہریوں میں بھی بہت کامن ہے. بینک کے امپلائیز ہوئے اور ہندو ہوئے مسلمان ہوئے، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو کھلے عام شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. اور میں نے اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے کہ لڑکی اگر مسلم ہے اور ہندو سے شادی کر لی تو وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے سرنیم اپنا ہسبینڈ والا لگا لیتی ہے. اور اسی طرح سے دوسرے معاملات ہیں
کہ ہندو لڑکی ہو مسلم سے شادی ہو جائے تو بھی یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. مفتی صاحب سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ آپ دونوں سائڈ کو مانتے ہیں یا ون سائڈ کو کہیں گے کہ جی بس لڑکی ہی غیر مسلم ہونی چاہیے یا عیسائیوں کی ہونی چاہیے یا ہندو ہونی چاہیے, لڑکا مسلمان ہونا چاہیے تو شادی ہو, یا یہ کہ اپنی لڑکیاں بھی آپ ادر کمیونٹیز کو دے دیں گے جو کہ اہل کتاب ہیں. اس کے بعد سے مفتی صاحب آف لائن ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ زندگی بخیر تو سب چیزیں آسان. انشاءاللہ پھر کسی ٹائم مفتی صاحب سے یہ لیں گے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے لیڈیز کے جھرمٹ میں رہتے ہیں, ماشاءاللہ انہیں مبارک, ہمارے کوئی جیلسی نہیں ہے, نہ ہمارے کوئی مطلب بنتا ہے. تو بہت کامن سینس کی بات ہے کہ جو سیکس ایک چیز خدا نے بنائی ہے کہ فرسٹ نیڈ آف ہیومن از فوڈ اینڈ سیکنڈ از سیکس. سیکس کو نہ تو کسی زبان کی ضرورت ہے, اگر آپ انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں اور آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ رشین یا چائنیز کوئی بھی لینگویج ہے تو سیکس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. اسی طرح سے کسی ریلیجن الگ الگ ہونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بٹ سوال یہ ہے کہ انسانی معاشرہ یا یہ کہ اسپیشلی مفتی صاحب مفتیان کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ریلیجن کو ایک دیوار بنانا چاہیے یا نہیں. ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ مفتی صاحب کو کسی بار دوبارہ انوائٹ کر کے پھر لینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم قوی صاحب, ابھی آپ بات کرنا پسند کریں گے یا آج کے لیے کنکلوڈ سمجھیں, پھر کسی دن آپ آئیں گے تو پھر بات کے باقی سوال و جواب ہو جائیں گے. سر کیا حکم ہے آپ کا؟ السلام علیکم دوبارہ اور سے بارہ. اصل میں درمیان میں پاکستان کے اندر جو مختلف ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے درمیان بھی گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ درمیان میں جو وقفہ آیا ہے تو میں اسی پروگرام میں تھا. بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی کہ میرے زمانے کے اندر دین و دھرم کے حوالے سے تحقیقاتی حوالے سے دو عظیم شخصیات ہیں. ایک کا تعلق پاکستان سے ہے جن کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ, اور دوسرے جناب ہمارے ہیں ان کے خطبات بہاولپور تمام اہل علم پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے. اور آپ کے انڈیا کے حوالے سے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. ان دونوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو وید ہے, پھر میں لمبی بات نہیں کرتا, دو دلائل کی روشنی میں وہ الہامی کتاب ہے, اور الہامی کتابوں کو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہ ان کی تحقیق ہے, اس لیے میں نے انہی کی تحقیق میں, چونکہ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ اپنے فتوے کے حوالے سے جس کا تعلق حدیث پاک سے ہوگا, فقہ سے ہوگا, قرآن سے ہوگا, اس کے اندر مفتی عبدالقوی کو معتمد مانا جائے گا. جس طرح میں نکاح کی بات کر رہا ہوں, تنسیق کی بات کر رہا ہوں, خلو کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ طلاق کی بات کر رہا ہوں. جب مختلف دھرم کے حوالے سے, دین کے حوالے سے تحقیقاتی بات ہوگی تو اس میں بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑا نام ہے. ان کو بہت بڑے جناب اہل اسلام, ہمارے خاص طور پہ سعودی اور سلفی علماء تو ان کو بہت بڑا اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کو بڑا مقتدا بھی مانتے ہیں. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ, پاکستان کے جتنے علماء ہیں ان کے سامنے جب ان کی کتاب آتی ہے خطبات بہاولپور, پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی علمی شخصیت ہے. ان کے مطابق, میں تو بیان کر رہا ہوں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں. تو میں نے یہ بات کہی کہ ان کی تحقیق کے مطابق جب اہل کتاب ہیں تو اب مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, تو اسی طرح صاحب صاحب کا نکاح اور محترمہ جو ہے کرینہ صاحبہ کا نکاح درست ہے ان دونوں کی تحقیق کے مطابق. اب باقی آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اگر مرد جو ہے وہ اہل کتاب میں سے ہے اور جناب اپنا عورت جو ہے وہ مسلمہ ہے تو کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو اس کے بارے میں میری تحقیق اور ریسرچ یہ ہوگی کہ آپ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں, یہ ان کا موضوع ہے. حضرت جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ جو دنیا سے چلے گئے, اگر ہوتے زندہ تو میں ان سے فرانس میں بات کر کے آپ کو بتا دیتا. بہرحال یہ ان کا موضوع ہے, آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ یہ جناب اگر اہل کتاب کے محترمہ ہو اور اس کے ساتھ جناب اپنا مرد جو ہے وہ مسلمان ہو جس طرح سیف اور کرینہ ہے, تو یہ نکاح اگر درست ہے تو کیا اگر اس کے برعکس ہو جائے جس طرح آپ کی مثال دی, خود ہماری تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور تاریخ ہند کے حوالے سے, تو ہمارے جو پشاور کے حضرات تھے اس زمانے کے اندر بھی اسی طرح کا ایک ہندو اور مسلم جناب کئی نکاح ہوئے. تو معنی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور جو دین اور دھرم کے حوالے سے تحقیقاتی جناب جن کی شخصیت ہے ان سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر اہل کتاب محترمہ سے نکاح ہو سکتا ہے, کیا اہل کتاب محترم مسلم محترمہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ سوال ان کے متعلقہ ہے, میرے متعلقہ نہیں. والسلام.
मोहतरम मुफ्ती कवी साहब, इसका मतलब आप अदर रिलीजन के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। चलिए सर, मुसलमानों के बारे में ही बात कर लें। आपके यहाँ भी काफी तादाद में सुने जाते हैं कादियानी लोग होते हैं, वो भी ज़बीहा खाते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से तो मुसलमान हैं। चलिए, आप मुसलमान ना भी माने क्योंकि आपकी कानूनी बंदिश हो सकती है वहां पे, तो अहले किताब तो मानेंगे क्योंकि कुरान शरीफ ही आपकी किताब है, कुरान शरीफ उनकी किताब है। उनके यहाँ निकाह के बारे में आप क्या कहेंगे कि निकाह अलाउड है और वन साइड ही अलाउड है या दोनों साइड अलाउड है? सर, इसके बारे में आप बताइए प्लीज। शुक्रिया। मुफ्ती कवी साहब, हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह एक लिबरल मुसलमान के साथ साथ एक मुफ्ती के डिग्री होल्डर भी हमें मिल गए, मसलों के फतवे भी मिल जाएंगे, शरीयत की हैसियत भी पता चल जाएगी। सर, अभी तो यही मसला हल नहीं हो रहा। सर, यहाँ पे आपने खुद माना माशाल्लाह, और सच्चाई है कि बहुत ज्यादा इल्मी मेंबर्स हैं, बट जाहिर सी बात है कि ये भी वो अरमान रखते हैं कि अगर उनके अपने फिरके, अपने कम्युनिटी में उनके अपने मिजाज का रिश्ता नहीं है तो सर दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन में हो जाए। अब आपने सर इजाजत तो दी, बट लिमिटेड इजाजत दी। तो बहरहाल इंशाल्लाह काफी टाइम हो गया, 1 बज गया है इंडिया में, पाकिस्तान में 12:30 हो गए होंगे, तो मेरे ख्याल से हम कंक्लूड करते हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में हो जाएंगी। सर, थैंक्स, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दरमियान में एक और इंटरव्यू आ गया था सोशल मीडिया का, तो उसकी वजह से जनाब मैंने दरमियान में फिर वक्फा लिया। तो मैं अभी 1-1.5 घंटा मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से मैंने अभी गुफ्तगू करनी है। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ के, सुबह की नमाज पढ़ के मैं सोऊंगा। तो मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि निकाह और तलाक के हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवी का बहुत ज़्यादा मुतालिया है, जिसकी वजह से मेरा एक रिसाला आया कि कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलाक के, 1 तलाक, 2 तलाक का जो इख्तिलाफ था उलमा इस्लाम का, मुफ्तियान किराम का, उससे जान छूटी। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के रिसाला आने के बाद अब तमाम हमारे जो अहले सुन्नत के और अहले तशय्युह के जितने जनाब आरा थी वो सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का जो रिसाला है वो मुस्तनद भी है, बाहवाला भी है, फ़िक़ह की जुज़ियात भी हैं, अहादीस मुक़द्दसा भी हैं, कि मैंने उसका नाम रखा कैफियत, रीज़न्स, असबाब जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। दूसरे नंबर पे ऊपर बचपने के निकाह के हवाले से मेरा रिसाला आया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातब फ़िक्र के अहले तशय्युह ने और अहले सुन्नत ने और अहले हदीस हज़रात ने उस रिसाले को एक हकीकत माना कि बचपने का निकाह मुनाक़िद ही नहीं होता। अब मेरा रिसाला आ रहा है कि उस जो है उसकी शरई हैसियत क्या है। इसी तरह निकाह क्या है, शादी क्या है, इस्तिमता क्या है, मुता क्या है, और अल्लाह माफ़ फरमाए कि ज़िना क्या है। तो मेरी आज भी यही बात है कि अहले किताब से जब निकाह, इन हजरात के यहाँ जो धर्म और दीन के तहकीक के हवाले से उनका एक नाम है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिसमें जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हमीदुल्लाह हैं। इसी तरह हमीदुल्लाह तो दुनिया से चले गए, डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं। उनसे पूछ लिया जाए कि जब हिंदू भाई हमारे जो है वो क्या है, अपना अहले किताब है, तो उनकी ख़वातीन से जब निकाह हो सकता है, तो क्या दूसरे दीन और धर्म का आदमी जो अहले किताब हो, क्या वो मुस्लिम औरत से निकाह कर सकता है? तो ये उनका बाब है, उनसे पूछा जाए, जो उनकी तहकीक होगी मुफ्ती अब्दुल कवी उनकी तायीद कर देंगे। बहरहाल आप जब भी मुझे याद किया करें तो मैं इंशाअल्लाह इस ग्रुप के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार करूँगा। और इंशाअल्लाह आखिरी बात कह रहा हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी की जो बात होगी वो हकीकत वाली होगी, हिकमत वाली बात होगी, वुसात वाली बात होगी, युस्र और आसानी वाली बात होगी। और इंशाअल्लाह हमारे दोस्तों और अहबाब को मज़ा आएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी की बात हिकमत वाली है, हकीकत वाली है, सहूलत वाली बात है, कुरान और सुन्नत वाली बात है। वस्सलाम वस्सलाम वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मुफ्ती कबीर साहब। असल में काफ़ी दिली ख्वाहिश थी कि बहुत सारे सवाल आपसे हो, बट जाहिर सी बात है कि जब आप इतनी बिजी शख्सियत हैं तो आपने चारों तरफ का ध्यान रखा। लेकिन इंशाल्लाह आपसे पर्सनल में टाइम लेके एक सेशन रखेंगे ज़रूर, बट उसी वक्त का रखेंगे आपसे रिक्वेस्ट करके जब आप बिल्कुल फ्री होंगे सर। और काफ़ी सवाल मेंबर्स के मेरे पर्सनल में भी आए हैं, काफ़ी उन्होंने ग्रुप्स में लगा दिए हैं, बट यह है कि टाइम इन चीज़ों के लिए दरकार होता है। तो इंशाल्लाह जब आप इजी होंगे और कंफर्टेबल होंगे, बाकी के सवाल हम ज़रूर करेंगे और आपसे रहनुमाई ज़रूर लेना चाहेंगे सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जय भारत, जय हिंदुस्तान और जय पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप।
आज के इस वॉल्यूम में मैं लास्ट स्टेटमेंट ये ज़रूर देना चाहूँगा कि प्यार, मोहब्बत, उनसियत, रिश्ते नाते, जिससे कि आदमी एक मंजिल पर पहुंचता है मियाँ बीवी बनने के या हस्बैंड वाइफ बनने के, ये मुकद्दस, पवित्र और बहुत ही पाक रिश्ता होता है। और मियाँ बीवी जब बन जाते हैं तो उनसे ज़्यादा आपस में उल्फत और मोहब्बत नहीं हो सकती। दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। तो इसमें ये मजहबों की दीवारें हायल करना बिल्कुल गलत है। मुफ्ती तकी साहब से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। अब या तो जिस एरिया में आदमी रहता है उसकी लिमिटेशंस होती होंगी, या रिलीजन की जिसको वो पैदाइश से फॉलो करते आ रहे हैं, कि जब अहले किताब भी मानते हैं। और ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने उस सर्कुल को बढ़ाया और हिंदुओं को भी अहले किताब माना। बट ये बात भी हटानी चाहिए और ओपनली हटानी चाहिए कि चाहे लड़का अहले किताब हो चाहे लड़की अहले किताब हो, सब चीज़ों को मंजूर करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक टेक्निकल सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ ओपन है उसे कहने में कोई हर्ज नहीं, कि मुफ्ती तकी साहब वक्तन फ़ौक्तन वीडियोस में टीवी पे देखे जा सकते हैं कि लेडीज़ के झुरमुट में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुफ्ती साहब मोहतरम को ही पता नहीं होता होगा कि उन लेडीज़ के अलग अलग फेथ क्या है, अलग अलग अकीदत क्या है। मुसलमानों में ही सैकड़ों फिरके हैं, 72-70 बताते हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, और उसके बाद ये कादियानी, गैर कादियानी। तो जब इन चीज़ों की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ फ़र्क नहीं करते, जब आप लोग बिना शादी के बिना निकाह के ताल्लुकात रख लेते हैं, फिजिकली भी और सब तरह के, तो इसमें क्यों ना उस चीज़ को भी जायज़ कर दिया जाए, क्यों इन लिमिटेशंस को ना हटाया जाए। तो बहरहाल इन सब चीज़ों पे तफासिल से मोहतरम तकी साहब से बातचीत होती रहेगी। मुझे भी निहायत खुशी महसूस हुई मुफ्ती साहब से बातचीत करके। इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं। आइए तोड़ें इन मजहबों की दीवारों को, ख़ास तौर से रिश्ते नातों में। आइए आपस में मिलें जुलें, प्यार, मोहब्बत, उनसियत को बढ़ाएं, और रिलीजन से हटके जिन दो चीज़ें जो टू बर्ड्स एक दूसरे के लिए बनी हैं, संजोगी होते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती हैं। तो आए उनको खुलेआम ज़िंदगी जीने दें, खुलेआम समाज में मौका दें रहने का, और ये रिलीजन की दीवारें, ये फ़िरक़े की दीवारें टोटल गिरा दी जाएं। इस ख्वाहिश के साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।